اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعد حمد و ثناء رب جلیل وہدی صلاۃ السلام بر سید عالم عقائد و جہاں رہبر انس و جاں شہنشاہ کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حاضرین محترم، رب ذوالجلال کا بے پناہ احسان ہے، جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا، اور آپ سب پر اور مجھ پر، جو لوگ دور سے باہر سے بھی آئے ہیں وہ خاص طور ان پر تو اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی، خاص عنایت ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کی خاطر یہ سفر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائی. وما توفیق الا باللہ. حاضرین محترم، یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی محفل ہے، یہ عاجزوں کی محفل ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی محفل ہے. اس میں شامل ہونا تو باعث سعادت ہے ہی، درجات کی بلندی کا سبب ہے ہی، لیکن اس کی طرف سفر اختیار کرنا بھی جو ہے وہ بھی عبادت سے کم ہے. الحمدللہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عظیم شان موقع تھا. اور حاضرین محترم، جن عظیم ہستیوں کی یاد میں آج آپ یہاں بیٹھے اکٹھے ہوئے ہیں، عرس ہے جن کا، جنہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ اکٹھے ہوئے، وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے. غوث الامت حضرت خواجہ محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ بانی بڑا شریف، غوث المعظم سرکار مولوی اعلیٰ حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ، اور غوث زمان اعلیٰ حضرت الحاج شیر شاہ غازی پیر ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ. یہ بے مثال ہستیاں تھیں، اللہ تعالیٰ کے خالص بندے اور نبی کے سچے غلام، سچے غلام. اب ان کی کرامات تو بے شمار ہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں. حضرت باورچی صاحب کی بھی، حضور بڑے پیر صاحب سرکار مولوی کی بھی، ہمارے حضور پیر صاحب کی بھی. ساری زندگی اس میں ہم ساتھ رہے ہیں، گزارا ہے وقت. علامہ صاحب ساتھ رہے، ملک صاحب کی ساری زندگی پیر صاحب کی کرامت ہے. کبھی آپ ان سے پوچھیں کہ جو کھڑے ہوئے ہیں، لیکن میرے پیارے بھائیوں، خاص طور پر میرے بچوں، اصل کرامت جو ہے نا وہ ان کی ایمان کی پختگی تھی، ان کا توکل تھا، ان کا ایمان تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی بے پناہ محبت تھی، اور غیر متزلزل عشق اور نسبت تھی. یہ ان کی اصل کرامت تھی، اس کی طرف توجہ دیں. باقی چھوڑیں، باقی ثانوی چیزیں ہیں، وہ سیکنڈری ہیں. اصل چیز یہ بانی مولانا شریف کا توکل دیکھیں. مرشد نے حکم دیا جاؤ مسیاڑی میں، عالم تھے، مدرسے میں پڑھاتے تھے بچوں کو، بس خیال تھا کہ لباس ہے میرے پاس، ان کا اس کی روح نہیں ہے، لمبی کہانی ہے، وہ وقت نہیں ہے اس چیز کا. بہرحال کیاں شریف گئے، اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضرت بڑے باورچی صاحب نظام الدین کیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم فرمایا کہ جاؤ جا کے مسیاڑی کے جنگل میں جو سب سے تنہا جگہ ہو وہاں جا کر بیٹھو اور وہاں اللہ کی یاد کرو. تو
آگے وہاں پہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ہمارا جو موڑا شریف ہے ماشاء اللہ، اس کس جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، جو ندی ہے اس کے کنارے جگہ تھی، وہ دیکھی جنگل تھا گھنا، گاؤں دور تھا اوپر کی طرف، گاؤں سے ہٹ کے جگہ تھی، اور اسے سیغانی پڑی کہتے تھے. کہ پاکیپائن کیا کہتے ہیں سیب کو انگلش میں ہے جو کہ کیا کہتے ہیں پاکیپائن. ہاں وہاں پہ وہ بہت ہوتے تھے کیونکہ وہ بہت وہاں پہ لوگ نہیں تھے، اندھیری جگہ تھی، راستہ سیغانی پڑی اس کو کہتے تھے. تو وہاں پہ وہ انہوں نے درخت کاٹا اور چٹان پہ خیمہ لگایا، اور اس کے اندر 40 دن کے لیے چلا کاٹنے کے لیے بیٹھ کے ستو رکھ کے ساتھ ستو پیتے رہے روزہ رکھ. اور یہ توکل دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، اور مرشد کے حکم کی تعمیل کا نتیجہ دیکھیں کہ 40 دن کے بعد جب آپ باہر تشریف لائے تو بہت سے لوگ باہر بیٹھے ہوئے. وہ حیران ہو گئی کہ یہ لوگ کہاں سے آ گئے، میں تو کسی کو نہیں بتا کے آیا کہ میں یہاں بیٹھ رہا ہوں، نہ میرا یہاں کوئی جاننے والا ہے، یہ جنگل بیابان ہے. جب پوچھا تو پتا چلا کسی نے کہا مجھے خواب آیا تھا کہ اللہ والا بندہ ہے جنگل میں جاؤ، کسی نے کہا مجھے کوئی ایک بڑا شریف آدمی، ایک بزرگ آدمی ملا تھا، بڑا پاکیزہ آدمی ملا تھا، اس نے مجھے پتہ بتایا تھا کہ وہاں جاؤ وہاں تمہاری بات پوری ہوگی. کسی اور نے کسی بہانے سے بتایا کہ رستہ مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں جاؤ، حالانکہ کسی کو معلوم نہیں. وہ آغاز تھا مولا شریف. اللہ پر توکل، جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے، اس کی تابع فرمان ہو جاتی ہے. جب آپ اپنے رب کے ہو جاتے ہیں تو پھر رب آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، کبھی آپ کو مایوس نہیں ہونے دیتا. یاد رکھ کہ توکل بہت بڑی دولت اور بڑے قسمت والوں کو ملتی ہے. بات کرنا آسان ہے، توکل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے بڑی دنیاوی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں، بڑی چیزوں سے ہٹنا پڑتا ہے. اور اسی طرح سرکار مولوی رحمت اللہ علیہ کو دیکھیں، آپ ان کی قربانی کو دیکھیں. جس وقت حضرت باورچی صاحب نے یہ مکمل ان کا فیصلہ تو انہوں نے پہلے ہی کر لیا تھا، بڑے صاحبزادے تھے ان کے، ولی عہد سرکار کے نام سے مشہور تھے. لیکن جب آپ کی آخری وقت آیا، آپ کا آخری بیماری کے قریب دن تھے، تو آپ نے سرکار مولوی کو بلایا. اب سرکار مولوی کہاں تھے؟ یاغستان کے سلطان تھے، بادشاہ تھے یاغستان، جس کا ایک بارڈر اسٹیٹ آف سوات کو لگتا ہے اور دوسرا بارڈر جو ہے اسٹیٹ آف امدربند. اس کے بیچ میں جو اسٹیٹ تھی اسے یاغستان کہتے تھے، اور وہ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر سلطانی بیعت کی ہوئی تھی، اور آپ وہاں کے کنگ تھے، بادشاہ تھے، سلطان تھے. باقاعدہ آپ کی فوج تھی، آپ کے محلات تھے، آپ کی پولیس تھی، آپ کے محکمے تھے، ساری چیزیں قائم تھی. باورچی صاحب کا حکم آ گیا، پہنچے موڑا شریف. پیر صاحب موڑا شریف تشریف لائے سرکار مولوی. لوگوں نے بڑی دلائل دیے کہ قوی مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، ان کو ادھر ہی رہنے دیں، وہیں پہ یہ خدمت کریں. لیکن باورچی صاحب نے حضرت ابراہیم ادم کا واقعہ سنایا اور کہا کہ مسجد کے چھت پہ استبل تعمیر نہیں ہو سکتا. تمہیں زمین پر بادشاہت کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، نہ یہ تمہاری ڈیوٹی ہے. تمہاری ڈیوٹی دلوں پر بادشاہت کی، تمہاری ڈیوٹی عوام الناس کی، لوگوں کی خدمت ہے، ہدایت کی. اب مرضی ہے وہ راہ اختیار کرو یا مرضی ہے یہ راستہ اختیار کرو. سرکار مولوی نے سارا کچھ اپنا، ساری سلطنت کہہ رہے ہیں، جو بھی تھی امارات کہہ رہے ہیں، ساری چھوڑ دی. وہیں سے حکم بھیجا پیچھے اپنے جو ان کے وزیر اور مشیر وغیرہ تھے کہ سب کو ان کی تنخواہیں دو، اسلحہ وغیرہ وہ بیچ کے، ان کے جو ایسٹس تھے وہ بیچ کے فارغ کرو. اور آج تک، جب تک پاکستان نہیں بنا، بلکہ آج بھی وہ علاقہ جو ہے وہ آزاد غیر علاقہ ہے. وہ کبھی بھی وہاں پہ پھر دوبارہ وہ اسٹیٹ نہیں بنی. وہ جس طرح قبائلی علاقے ہوتے ہیں اسی طرح ہی رہے، پھر وہ پاکستان میں شامل ہو. سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے.
قربان کرتے. میرے بچوں بات کرنا آسان ہے, پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہے, بات کرنا آسان. ہمارے پیر و مرشد, ان کو آپ دیکھیں ساری زندگی, ان کی زندگی جس طرح پہلے توکل میں نے کہا, پھر میں نے آپ کو قربانی کی مثال دی. پیر صاحب کو استقامت, اسٹیڈ فاسٹ, ہر چیز میں جو فیصلہ کر لیا, جو آپ نے بس اس پہ استقامت. اللہ اور اس کی رضا کے خلاف کوئی بندہ کوئی بات کرے گا نہیں, کوئی ہاں ہوں پلس مائنس نہیں ہے بس. اور کس طرح آپ نے, کس طرح یہ منصب پہ کس طرح بیٹھے, ساری زندگی پریزنٹیشن کانوینٹ میں پہلے, پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں, برن ہال میں تعلیم کی صاحب کی, لا کالج لاہور میں, اورینٹل کالج لاہور میں لا کیا, سی ایس ایس کی, یہاں لنکن زن میں آئے بیرسٹری کے لیے, واپس گئے, سی ایس ایس کے ایگزام پاس کر دیا, رزلٹ آیا, پیر صاحب بیمار ہوئے اور وصیت آ گئی پیر صاحب کی, میری جگہ ہارون رشید بیٹھے. پیر صاحب گئے, انہوں نے کہا کہ آپ نے ساری زندگی مجھے یہ تعلیم دی ہے, اور پھر حکم آیا کہ ادھر بیٹھ جاؤں, مجھے کسی مدرسے میں داخل کر دیا ہوتا. تو پیر صاحب نے فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ ساری تعلیم اس لیے دی ہے, تمہیں تیار کیا ہے, کہتا جب تم اس منصب پر بیٹھو تو اپنے پیٹ کی خاطر نہ بیٹھو. تمہیں معلوم ہو کہ دنیا میں اچھا سے اچھا جاب کر سکتا ہوں, اچھے سے اچھی نوکری لے سکتا ہوں, اچھے سے اچھا کاروبار کر سکتا ہوں, لیکن سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑو, اور چھوڑ کے مخلوق خدا کے. پیر صاحب نے ہر چیز چھوڑ دی اور چھوڑ کے منصب پر بیٹھ گئے, اور پھر وہ ساری زندگی ان کی آپ کے سامنے, ساری زندگی نسبت رسولی کے لیے, ساری زندگی کبھی کہیں نہیں گئے سوائے حج کے اور موڑا شریف اور اسلام آباد کے آستانے کے, صرف اس نسبت رسولی کی ڈیوٹی کے لیے چند سال برطانیہ آتے. اس طرح ان لوگوں نے خدمت کی. علماء نے باتیں کی ہیں, باقی باتیں آپ سنتے بھی رہتے ہیں. میں نے سوچا کہ یہ چیزیں آپ کے گوش گزار کروں کہ جن کے لیے یہ دن بنایا جاتا ہے, اور ان کا پیغام کیا ہے. عظیم محترم, ان کا پیغام ذکر الہی, اللہ کا ذکر, اس کی اہمیت اجاگر کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کتنی طاقت والا ہے, یہ کتنا ضروری ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا, اٹھتے بیٹھتے پہلو کے بعد قیام وقعودم ولا جنوبہم, ہر صورت میں ہر حالت میں ذکر کرنا ہے. کوئی ایک خاص وقت مقرر نہیں, کوئی خاص ٹائم نہیں, کوئی ایسا وقت نہیں کہ نہ, ہر وقت. کوئی وقت ایسا نہ ہو مومن کا کہ جب اس کے دل و زبان پہ اللہ کا ذکر نہ ہو, کبھی زبان میں تو کبھی دل میں یاد. اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہنا, یہی موڑا شریف کا پیغام ہے, اور یہی ان خواجگان موڑا شریف نے پیغام دیا کہ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو حاضرین محترم اللہ کی رحمتیں آپ کو اپنے گھیرے میں لے لیتی. اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں, آپ کے پاس آ کے آپ کے سروں پہ اپنے پروں کا سایہ کر دیتے ہیں, آپ کی دعاؤں میں شامل ہو کے آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے ہم آواز ہو کے آمین آمین کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو, ساری کائنات کو, اہلان عرش کو, فرشتوں کو گواہ بنا کے آپ کی معافی کا اعلان فرماتا ہے. یہ اس ذکر کی طاقت ہے, اور اسی ذکر کی خاطر دربار عالیہ موڑا شریف نے جگہ جگہ پیغام پہنچایا. جگہ جگہ لوگ خلفاء موجود ہیں, آپ دیکھیں نا, جگہ جگہ بڑے بڑے آستانے ہیں, خلفاء ہیں جو سارے اپنی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے اپنے اپنے مشن میں. سارے اپنی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں اپنے اپنے طریقے کے مطابق, اپنی ہمت حوصلے کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ذکر کو پھیلا رہے ہیں, عام کر رہے ہیں.
حاضرین محترم, what zikr really does. Few words in English for my friends who don't understand Urdu. Sorry, my English also not very good. It's just like your Urdu, because I don't often speak in English, so unless and until you converse in a language, you can't master it. So, no, what really the zikr does? It cleans your heart. It purifies and it softens it. It prepares it for Allah Ta'ala's greatest gift, His ultimate gift, which is Nisbat-e Rasool. Sallallahu Alaihi Wasallam. And what is Nisbat-e Rasool? Many people ask me, what is Nisbat-e Rasool? Nisbat-e Rasooli actually is when your following and obedience blends with your inner love and devotion. That becomes Nisbat-e Rasooli. That is a spiritual intimacy between Sunnah and your soul. Something like that. In other words, it is total surrender. It is complete surrender to your master. From the heart of your heart. This is Nisbat-e Rasool. And this is like living in the year 10th Hijri or the 11th Hijri. Like Sahaba Ikram did. And its best example is Sayyidina Abu Bakr Siddiq. Second to none. My dear friends, Nisbat-e Rasooli is the root. Nisbat-e Rasooli is the root of the tree of Iman. If the root is healthy, well nourished, strong, then the tree will be stronger, healthier, full of fruits, most green, beneficial not only for you, but it will provide shelter to others around you. The people around you will benefit from its blossom, its greenery, its fruit, not only yourself. But remember, if this root is weak, which anchors the tree of Iman, if this is weak, then the tree won't be able to withstand any storm, any calamity, any accident. So, to stay steadfast on Sirat Mustaqim and to keep your Iman strong, you need to have Nisbat-e Rasool. It's not possible without it. Because Nisbat-e Rasool is a torch, is a light in your hand, which guides you through the dunya and keeps you on the Sirat Mustaqim in darkest of the times and darkest of the situations. It is a light which doesn't let you go astray. And it is a weapon which you can use against Satan and Nafs. It will protect you always. But for this true Nisbat-e Rasooli, your heart should be pure, clean, soft. And to achieve this, we are here for zikr. حاضرین محترم، آج کا دن
میرے اور آپ کی خوش بختی کا دن کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ذکر کی توفیق دی. اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو نرم کرے, صاف کرے, دنیا کی آلائشوں سے پاک کرے اور ہمیں یہ نسبت رسولی عطا فرمائے, کیونکہ اس سے بڑی اور کوئی دولت نہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آج کی ہماری اس عبادت کو, اس سعی کو, اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ, ہماری خطائیں, ہماری غلطیاں معاف فرمائے, اپنی بندگی اور اپنے حبیب کی غلامی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ پر رحم فرمائے, ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرمائے, ہمارے عزیز و اقارب پر, دوست احباب پر رحم فرمائے. جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے ان سب پہ اللہ اپنا کرم, فضل اور مہربانی. اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے, عزتوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت عطا فرمائے, غنی فرمائے اور کسی کا محتاج نہ کرے. اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی عطا فرمائے, ہمیں بھی اور ہمارے پیاروں کو بھی ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دشمنوں کے نرغے سے, دشمنوں کی چالوں سے, دشمنوں کی چالاکیوں سے, دشمنوں کے حملوں سے محفوظ فرمائے. ہماری حفاظت فرمائے, ہمارے آگے بھی اور ہمارے پیچھے بھی, ہمارے سوئے ہوئے بھی اور ہمارے جاگتے ہوئے بھی, ہماری موجودگی میں بھی اور ہماری غیر موجودگی میں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل, اپنے کرم, اپنی مہربانی کے صدقے اور اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں کبھی بھی کسی مقام میں, کسی مسئلے میں بھی تنہا نہ چھوڑے, کیونکہ وہی عظمتوں والا ہے, وہی ہمارا خالق, وہی ہمارا مالک, وہی ہمارا رازق, وہی قاضی الحاجات, وہی مشکل کشا, وہی رب العالمین, وہی قادر مطلق. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے, ہماری ساری مشکلیں آسان فرمائے. الہ العالمین جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے نادان ہے وہ بھی بن مانگے عطا کر. حاضرین محترم, اس سینٹر میں جہاں آپ بیٹھے, پیر صاحب کو یہ سینٹر بہت پیار سے, بڑی محبت سے اس کا ذکر کرتے تھے اور کہتے کہ انشاءاللہ یہ ایک دن جو عرب کے بہترین سینٹروں میں سے بنے گا. خلیفہ صفدر صاحب بڑی محنت سے اس سینٹر کو چلاتے ہیں, اس کا انتظام کرتے ہیں. ان کی بے شمار خدمت ہے اس سینٹر کے لیے بھی اور اس سلسلے کے لیے. ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں کرے, انہیں طاقت عطا فرمائے کہ بڑھ چڑھ کے اس سینٹر کی خدمت کریں. آپ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ملک ذوالقرنین کو دیکھ رہے اور یقین جانے بات کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی, دعا ایسے بندے کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. دعا جو تکلیف اس شخص نے اٹھائی ہے, ہر دفعہ اٹھاتا ہے, اس دفعہ تو بہت زیادہ اٹھائی, کہ میں گواہ ہوں اس چیز کا پاکستان میں کہ بالکل ڈاکٹر نے تو بیڈ سے اٹھنے سے منع کیا, بیڈ ریسٹ کہا ہوا تھا کوئی آنے سے ہفتہ پہلے, اور مجھے پریشان تھے, مجھے بتایا کہ شاید میں نہ جا سکوں اس دفعہ, تو پتہ نہیں کیا ہوگا. تو یہ لیکن اللہ تعالیٰ اگر نیت ہو تو ہمت بھی عطا فرماتا ہے, حوصلہ بھی عطا فرماتا ہے. بہت شدید ڈی وی ٹی ہے اور بھی تکلیفیں ہیں بہت ساری, اور بس ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے, طاقت دے, صحت دے, اور کہ اللہ تعالیٰ ان کا انہوں نے جو ہمت کی ہے, جو اللہ کی رضا کے لیے جو سفر اختیار کی ہے, اس کے صدقے اللہ تعالیٰ نے مزید عطا فرمائے, بہت عطا فرمائے, آسانیاں کرے. اور جتنے خلفاء یہاں موجود ہیں, فردن میں کسی کا کیا نام ہے, بے شمار لوگ. فرید صاحب پاکستان سے آئے ہیں صرف اس مسئلے کے لیے, اور کسی کام کے لیے نہیں آئے, چلے گئے تھے یہاں سے ہو کے. میرے سے 3-4 دن پہلے پہنچ گئے. رشیدی صاحب ہیں, سارے جتنے بھی سارے جتنے ہمارے بھائی ہیں, خلفاء ہیں, دیکھیں سفید پگڑیاں باندھے ہوئے, چادر کی بیٹھے, کیا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آپ کی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں, آپ کی خدمتیں کر رہے ہیں. ان سب کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں ان کی جو خدمت ہے اس سے بڑھ کے عطا فرمائے, سب کو ہمت عطا فرمائے, حوصلہ عطا فرمائے. اس سینٹر کو ہمیشہ یاد رکھیں. اور سب سے اہم, سب سے ضروری دعائیں 2 رہ گئی جو ہمیشہ میں
آپ نے بہت شکریہ کرتا ہوں کہ ضرور کیا ہے. ایک تو پیر صاحب کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں کہ یہ انہی کے لگائے ہوئے توجہ دیکھیں جس کی سائے میں آپ بیٹھے. یہ سینٹر بننا, ہمارا ادھر آنا, یہ ذکر کرنا, یہ محفل سجانا, یہ سب صدقہ جاری ہے. یہ ایک ایک پل کی, ایک ایک لمحے کی جو خدمت ہے, یہ جو ہم یہاں کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, جو بھی ذکر کرتے ہیں, کہ جو آپ خدمت کر رہے ہوتے ہیں خلفاء, اس کا اجر ان کو مل رہا ہے. لیکن آپ اپنی زبان سے دعا کیا کریں, اللہ تعالیٰ قیامت تک ان کے درجات میں. اور حاضرین نے آپ کے مسلمان بھائی کتنی تکلیف میں ہیں, پریشانی میں, سخت وقت آیا ہو, شدید وقت آیا. دعا کریں غزہ اور فلسطین کی مسلمان, اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے. ان چھوٹے چھوٹے بچے جو وہاں پہ مر رہے ہیں, جو بوڑھے مر رہے ہیں, جو عورتیں مر رہی ہیں, کھانے تک کے لیے وہ ترس رہے ہیں, تو ان کے لیے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ اور ہمت بھی عطا فرمائے, اور کچھ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کے اندر بھی کوئی عقل آئے, کوئی عقل رحم دماغ میں آئے, کوئی سوچیں وہ کہ آخر وہ بھی ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں. Are they not humans? Where is your humanity when you talk about Gaza and Palestine? Where does it go? So, I'm sure, I know that no religion in this world supports brutality or murdering someone or killing someone. No religion. Even the infidels who do not believe in, who are not monotheists, even the infidels, even they don't believe in this brutalities. This has nothing to do with religion. This is all international politics going on. Please pray for your brothers and sisters in Gaza and Palestine. Amen.